بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جس قسم کا بھی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا جاتا آپ اسے تناول فرما لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے، جیسا کہ کھجور، جو کہ اہل عرب کی ایک عام خوراک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی تھی، خصوصاً وہ کھجور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور تھی، وہ عجوا کھجور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بھی روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے تو اسے اس دن زہر اور کوئی بھی جادو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے سب سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسان کو جس قدر حیات کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں موجود ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر یعنی اس کے اندر لگا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی زیتون کا ذکر آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش بھی کرو، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد ایسا تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے بھی انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے، اور روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں، پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں اور کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے مسائل، موٹاپا اور فالج اور شوگر سمیت مختلف امراض سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بے حد پسند تھا۔ آپ اکثر گائے کا اور بکری کا دودھ استعمال فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو مشروب اور بعام دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جن سے جسم صحت مند رہتا ہے اور حشاش بشاش رہتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بے حد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی یہ خوبی ہے کہ اس کا رس جلد اثر کرتا ہے اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، اور یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریضوں کے لیے سب کے لیے یہ غذا اور دوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت مرغوب تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی اور کدو کا گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کو تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے، اور میں نے اس دن کے بعد سے کدو کو اپنے لیے پسندیدہ اور مرغوب
مرغوب غذا قرار دے دیا۔ کدو تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ محترم ساتھیوں، جو کی روٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو شوربے میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے اور اس کو سالنوں کا سردار قرار دیا کرتے تھے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا اور اس کو بھی صحت بخش قرار دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ سرکہ بھی بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے موجود ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، اور وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے کہ جس میں سرکہ ہو۔ گوشت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں دست کا گوشت اور ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انجیر بھی بے حد پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کو کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے انجیر یعنی خشک انجیر اور تر انجیر، ان دونوں میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے۔